اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز یعنی بروز منگل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیسی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا، میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں مجھے پہلے فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کی کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کر لینا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ کی کتب میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک عبادی میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے، اور اس دوران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔
ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ حضرت ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پیارے بھتیجے یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا محترم یہ میرے پیارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے چچا آپ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی تبلیغ دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیے اور میری مدد کریے۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا، پیارے بھتیجے تم درست کہتے ہو، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبول اسلام کو چھپا رکھا تھا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔